بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیرت کا مفہوم اگر میرے بچوں نے لے لیا ہو تو اب عزت کا مفہوم سنیے۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ کیل کو، میخ کو سندھی میں چھا چوندا کوکو، یہ کوکے کے تصور کرو۔ یہ جو کیل ہے نا، کیل یہ تین جگہ پر ٹھوکی جاتی ہے۔ ایک مضبوط دیوار میں ٹھوکی جاتی ہے، اگر دیوار مضبوط ہوتی ہے تو کیل ٹوٹ جاتی ہے۔ جب تک دیوار میں کیل جگہ نہیں بناتی اتنی دیر تک دیوار عزت دار ہوتی ہے۔ یہ کیفیت عزت کی کیفیت ہے۔ اور بعض اوقات دیوار میں کیل جا نہیں رہی ہوتی تو ڈرل کیا جاتا ہے اور فولاد کی کیل منگائی جاتی ہے اور بڑا ہتھوڑا مارا جاتا ہے، مقابلہ کیا۔ دیوار مقابلہ کرتی ہے غیر کا، جب تک مقابلہ کرتی رہتی ہے عزت دار ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہتھیار پھینک دیتی ہے اور غیر کو جگہ بنانے دے دیتی ہے۔ یہی کیل کبھی کبھی آپ لکڑی پہ بھی ٹھوکتے ہیں، مگر دیوار پہ تو 4 دفعہ ہتھوڑی مارنا پڑتی ہے تب کیل اندر جاتی ہے، مگر لکڑی پہ شاید 2 دفعہ ہی ہتھوڑی مارنے پہ کیل اندر چلی جاتی ہے۔ تو بس اس کی نسبت یہ جلدی عزت سے ہاتھ اٹھا گئی، یہ اور کمزور ہے عزت میں، کیل کی نسبت لکڑی کی نسبت کیل کے ساتھ۔ مگر اسے ایک اور جگہ پر بھی ٹھوکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور وہ ہے پتھر۔ جب آپ پتھر پر کیل رکھ کر ہتھوڑی ماریں گے تو پتھر ٹوٹ جائے گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنانے دے گا، اسے کہتے ہیں عزت۔ میں مر جاؤں گا مگر غیر کو اپنے اوپر اختیار نہیں دوں گا۔ سب سے پہلی چیز علم، دوسری چیز غیرت۔ یہ سبق یاد کیجئے نا تاکہ آپ کو غیرت مند اچھے لگیں، اور بے غیرت جہیں کہیں نظر آئے تو اسے آپ لڑیے مت۔ میں فساد پھیلانے کی دعوت تو دے نہیں سکتا، مگر کم سے کم پہچان ضرور لیجئے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلی چیز علم، دوسری چیز غیرت، تیسری چیز عزت، چوتھی چیز سخاوت۔ سخاوت، چھوٹے دل والا علی والا نہیں ہے۔ چائے کی پیالی مہمانوں کو نہیں پلا سکتا، دسترخوان نہیں لگا سکتا جی۔ اور یاد رہے، میں ایک جگہ مولانا قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہا تھا، والذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ نے اہل بیت کی عظمت میں یہ آیت نازل کی ہے۔ ایک گھرانہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی بخش دیتا ہے۔ ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ تو مجلس کے بعد ایسے ہی جوانوں میں سے ایک جوان میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مولانا بات سمجھ میں نہیں آئی، ہوتا ہے تو دینا سمجھ میں آتا ہے، نہیں ہوتا تو کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا کیا ہے تمہارے ذہن میں؟ کہنے لگا مولانا پیسے ہوں گے تو دیں گے نا۔ میں نے کہا نہیں، یہی غلط فہمی ہے، تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا۔ سخاوت کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں سخاوت کا پیسے سے یہ بہانہ ہے۔ ہوتے تو دیتے، تم دینے والے بنو تو اللہ تمہیں دے گا، پھر تم بانٹ دو گے۔ ایک مثال نہیں ہے، معجزات میں کرامتوں میں سینکڑوں مثالیں ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، دروازے پر کوئی مانگنے آیا ہے، ارادہ کیا ہے، اللہ نے واسطہ بنایا، اس نے بانٹ دیا۔ چوتھا عنوان سخاوت کا عنوان ہے، اور پانچواں عنوان جس کی خاطر میں نے آیت پڑھی وہ ہے شجاعت۔ بزدلوں کا علی سے کوئی تعلق نہیں، بزدل اور علی والا یہ ہو نہیں سکتا۔ سخاوت کے بعد پانچواں عنوان ہے شجاعت، بہادری۔ مولانا میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں اکثریت جوانوں کی ہے، جوانوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ جذباتی ہوتے ہیں، خون ان کا گرم ہوتا ہے، یہ بات بات کے اندر گھوسا مکہ تیار کر لیتے ہیں، یہ جگہ جگہ لڑتے بھڑتے نظر آتے ہیں۔ جوانی دیوانی نہیں ہے، جو جوانی حضرت علی اکبر کی زندگی کی پابند ہو وہ دیوانگی پر مشتمل نہیں ہوتی، وہ معرفت کے ساتھ گزارنے والا، زندگی گزارنے والا جوان۔ بات بات میں لڑنا بھیڑنا یہ شجاعت نہیں ہے۔ استاد سبط جعفر کے 2 مصرے میں ہدیہ کر رہا ہوں جنہوں نے شجاعت کی تعریف کی ہے۔ شہید نے 2 جملوں میں 2 مصروں میں کیا خوب شجاعت کی تعریف کی ہے۔ شہید کہتے ہیں کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر۔ بھائی شعر کو شعر کی طرح سنو، کہیں رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ہمیشہ گھوسا مارنا شجاعت نہیں ہے، کبھی خاموش رہنا بھی بہادری ہے جی۔ بہادری، شجاعت کی تعریف۔ اور اب شجاعت کس سے سیکھیں بھائی؟ جس کے لیے قرآن میں اللہ نے قصیدے بیان کیے ہیں۔ یہ آیت کچھ عرصے پہلے بہلگام کا بہانہ بنا کر
ہندوستان میں پاکستان پر حملہ کیا، اور پاکستان نے جو 3 دن میں جواب دیا، اس جواب کا نام رکھا بنیان مرصوص۔ بنیان مرصوص جس نے بھی جواب رکھا تھا اسے آفرین، اس لیے کہ بنیان مرصوص قرآن میں مولا علی کا نام ہے۔ بنیان مرصوص، سورہ مبارکہ صف آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ محبوب الہی وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایسے قتال کرتا ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی پہاڑ ہٹ جائیں مگر وہ میدان چھوڑ کے بھاگتا نظر نہ آئے۔ بھائی مجھے بتائیے کون سا میدان ہے جس میں علی سیسا پلائی ہوئی دیوار نہیں؟ حتیٰ جنگ خیبر میں تو مولا نبی نے آواز دے کر کہا تھا اب وہ آ رہا ہے جو بنیان مرصوص ہے، جو میدان میں جائے گا جنگ جیتنے کے لیے جائے گا، جنگ کو کامیاب ختم کرے گا۔ لہذا ہر میدان میں مولا علی نے بنیان مرصوص بن کر مسلمانوں کا دفاع کیا۔ میرا مقدمہ، میری اصلی بات مکمل ہو گئی۔ مولانا منظور صاحب کو اس سے زیادہ زحمت نہ دوں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ جنگ بدر تھوڑی سی سنا دوں۔ جنگ بدر، میرے بچوں جوانوں میرے ساتھ سہارا بنو۔ اسلام کی پہلی جنگ جو مسلمانوں کے خلاف لڑی گئی اور مسلمانوں نے دفاع کیا، پہلے تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ نبی نے کبھی حملہ نہیں کیا، ہمیشہ نبی پر حملہ ہوا، اس لیے کہ اگر مسلمانوں نے حملہ کیا ہوتا تو ساری جنگیں یا وہ جنگ جو مسلمانوں نے حملہ کیا ہوتا وہ مکے کے قریب لڑی جاتی، لیکن ساری جنگیں مدینے کے قریب لڑی گئی، یعنی دشمن مدینے پر آتا تھا، مسلمان باہر نکل کے دفاع کرتا تھا۔ اسلام میں ابتدائی جہاد ہے، مگر بہت ساری چیزیں جائز ہیں، تو ہر کام جائز کرنے کا تو نہیں ہے۔ کبھی مسلمانوں نے پہل نہیں کی ہے، نبی نے پہل نہیں کی جنگ کے اندر، ہمیشہ دفاع کیا ہے۔ اور ان دفاعی جنگوں میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف وہ جنگ بدر ہے، دوسری جنگ احد، تیسری جنگ بنی نذیر، چوتھی جنگ خندق، پانچویں جنگ بنی قریظہ، چھٹی جنگ خیبر، ساتویں جنگ حنین، اور ایسی بڑی چھوٹی جنگیں ملا کے 80 جنگیں مسلمانوں نے لڑی ہیں، اور ہر جنگ میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ مگر اللہ نے اتنی مشکل جنگوں میں کسی جنگ کو نہیں کہا فتح مبین ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کسی جنگ میں نہیں کہا اللہ نے۔ پھر یہ کون سی فتح تھی جو اللہ نے کہا کہ تمہیں ہم نے فتح مبین دے دی؟ یہ جنگ بدر کے موقع پہ آیت نہیں آئی، یہ جنگ خندق و خیبر کے موقع پہ آیت نہیں آئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ کون سی جنگ تھی جسے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں کھلی فتح دے دی؟ وہ جنگ تھی جہاں تلواروں کو رکھوا دیا گیا تھا، قلم چلوایا گیا تھا۔ صلح حدیبیہ کو اللہ نے کہا ہے فتح مبین۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہر گھر کے اندر، بزرگوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، ہر گھر کے اندر ایک صلح حدیبیہ لازم ہے، ہر خاندان میں ایک صلح حدیبیہ لازم ہے، اور یقین جانیے جب صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے تو فتح مکہ لازم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کل جیتنا ہے نا اپنا، اگر مستقبل اپنا جیتنا ہے تو آج صلح حدیبیہ کرنا پڑے گی۔ ساس بہو کی صلح حدیبیہ ہونی چاہیے، جٹھانیوں اور دیورانیوں میں صلح حدیبیہ ہونی چاہیے، کیا کر رہے ہیں آپ حضرات؟ چاچا بھتیجے میں اور چچا زاد اور بھائیوں میں صلح حدیبیہ ہونی چاہیے۔ ہر جگہ برداشت کا مظاہرہ جو کرے گا کل اسی کا ہے۔ آج برداشت کر لیجئے، کل آپ کا ہے۔ ہر صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ لازم ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں بھی ہماری زندگیوں میں بھی مکہ فتح ہونا ہے۔ کچھ بت گرائے جائیں گے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سرکار نے فتح مبین قرار دیا ہے برداشت قلم کی جنگ کو۔ مگر جنگ بدر جو سب سے پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی، اس میں مولا علی 20 سال کی عمر کے ہیں، اور جب مولا علی کو میدان میں بھیجا گیا تو مشرکوں کی طرف سے آواز آئی یہ تو بچہ ہے، تو مولا علی نے آواز دے کے فرمایا تھا کہ تم میری عمر پر بات کر رہے ہو، میں تمہاری جانیں قبض کرنا چاہتا ہوں۔ جی جو رجس کے پہلے جملے ہیں۔ اور جب آئے یہاں سے حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی، نبی نے اپنے 2 چچا زاد بھائیوں کو بھیجا اور ایک چچا کو بھیجا، ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید۔ جی یزید کا کوئی ماموں تھا، کوئی دادا، کوئی تایا،
ہاں یہی تو تھا. یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھ کے کہا تھا کہ لیت اشیاخ بے بدرین، میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو آ کے مجھے شاباش دیتے، میں نے بدلہ لے لیا. تو یہ وہی بزرگ تھے جو جنگ بدر میں مولا علی نے اور حضرت حمزہ نے اور حضرت عبیدہ نے مارے تھے. اور مولا تو مولا ہے، جنگ میں بھی معجزہ دکھاتے ہیں. جب اس طرف سے ولید نے حملہ کیا نا مولا علی پر، تو مولا فرماتے ہیں جب اس نے ہاتھ اٹھایا، تلوار اٹھائی، تو اس کے ہاتھ میں کنگنا بندھا ہوا تھا. وہ شادی سے 2 دن پہلے باندھا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں ہم سندھی میں؟ گانو. وہ گانو اس کے ہاتھ میں کنگنا بندھا ہوا تھا. مولا فرماتے ہیں جب میں نے اس کے ہاتھ میں کنگنا دیکھا تو مجھے اس کے سسرال پر رحم آ گیا. ارے کیا بات ہے بھائی. جیسے ہی اس نے مولا پہ ہاتھ اٹھایا، اب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ آپ پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو آپ اس ہاتھ کو روکیں گے نا؟ اسی کو جواب دیں گے نا؟ علی ایسی کرامت دکھاتے ہیں. مولا کے اوپر جب اس نے وہ ہاتھ اٹھایا تو مولا نے اس کا دوسرا ہاتھ کاٹا. اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار ہے وہ رکا رہ گیا، دوسرا کٹ گیا. تو حضرت نے فرمایا اب بھی باز آ جا، اسلام قبول کر لے، میں تیری زوجہ پر تیری طرف سے رحم کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں، میں تو مارنے آیا ہوں. پھر حضرت نے فرمایا جب تو خود ہی جہنم میں جانا چاہتا ہے تو میں کیا روکوں.